بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم. سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے عبادت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے یہ بتلایا تھا کہ عبادت یہ روح کی غذا ہے، عبادت یہ روح کے لیے سکون کا باعث ہے، عبادت یہ انسان کے مطمئن ہونے کی علامت ہے۔ غذا کیسے ہے؟ ہم اور آپ اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنے روح کو غذا کیسے پہنچائیں اور ہماری عبادتیں ہمارے لیے غذا کا کام کیسے کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غذا ایک جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایک روح کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غذاء للجسد وغذاء للروح۔ جسم کے لیے جو غذا ہے اس کی ابتدا، اس کی پیدائش زمین سے ہوتی ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ گھر ہو یا زمین، کچھ بھی ہو۔ جن چیزوں کو بطور غذا ہم اپنے جسموں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سبھی کا تعلق زمین سے ہے، اور اسی طریقے سے جسم کی انتہا بھی زمین ہے، یعنی ہماری ابتدا بھی زمین اور ہماری انتہا بھی زمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کیا اور پھر زمین میں ہمیں اور آپ کو سڑا گلا کر پھر زمین کر دے گا، مٹی بنا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے انسان کو زمین کے جوہر سے پیدا کیا، تو ہماری ابتدا بھی زمین اور ہماری انتہا بھی زمین، اور خورد و نوش کے چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا تعلق بھی زمین ہے۔ اسی طریقے سے جو روح کے لیے غذا ہے اس کی ابتدا آسمان ہے، اس کی ابتدا آسمان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے: فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے: وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیے۔ اسی طریقے سے اس کی جو غذا ہے وہ صلاۃ ہے، یعنی کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ہر وہ ذکر، ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جس کا تعلق آسمان سے ہو یعنی اللہ سے ہو، وہ روح کے لیے غذا ہے۔ ہر عمل، ہر عبادت جس کا تعلق اللہ سے ہو، آسمان والے سے ہو، وہ ہمارے
جسموں کے لیے اور ہمارے جسموں کے اندر جو روح ہے اس کی غذا ہے، اور اس کی ابتدا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان رکھی ہے، ابتدا آسمان، اور جو چیزیں ہم اور آپ اس کے لیے بطور غذا استعمال کرتے ہیں ان کا تعلق بھی آسمان، اور ان کی انتہا بھی آسمان۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے روح کو اوپر اٹھا لیتا ہے۔ اذا مات العبد الصالح صعدت الروح الى بارئها، جب آدمی کی وفات ہو جاتی ہے، روح اس کے جسم سے نکل جاتا ہے تو وہ روح آسمان کی طرف، اپنے مالک کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو ابتدا بھی آسمان، غذا بھی آسمان، اور انتہا بھی آسمان، یہ دونوں کا فرق ہے، دونوں کا فرق۔ وہ غذا جو جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے جانا، اور وہ غذا جو روح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے اور آپ نے جانا۔ ایک فرق اور ہے ان دونوں کے درمیان۔ آپ دیکھیں، اگر ایک آدمی زیادہ کھانا کھا لے، بھرپیٹ کھانا کھا لے، یعنی اس کا کھانا حلقوم تک پہنچ جائے، اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ بے چینی بڑھ جائے گی، سکون نہیں ملے گا، استقلال نہیں، کیونکہ اس نے متعینہ مقدار سے زیادہ اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیا ہے۔ جو کھانے کی مقدار ہے، جتنا کھانا چاہیے تھا اس سے زیادہ کر گیا، اس سے زیادہ استعمال کر لیا، تو اب نقصان یہ ہوا کہ اس کا چلنا دوبھر، نقصان یہ ہوا کہ بے چینی بڑھ گئی، کسی طریقے سے سکون نہیں، اور ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ پیٹ خراب۔ طرح طرح کے نقصانات ہیں جب آدمی زیادہ کھانا کھا لیتا ہے۔ اب اسی کے بالکل برعکس جو غذا کا روح ہے، اگر آدمی اس کو زیادہ کھا لے، زیادہ کر لے، یعنی آپ کو 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، آپ پڑھتے ہیں، جو فرائض ہے یہ تو آپ کے لیے واجب و ضروری ہے، یہ آپ کا متعینہ مقدار ہے، یہ روح کا جو غذا ہے یہ غذا متعینہ ہے، محدد ہے، 5 وقت کی نمازیں آپ کو پڑھنی ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اگر مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ متعینہ مقدار ہے۔ اب اگر اس میں کوئی زیادتی کرے، رات میں جب پوری سوسائٹی، پورے گھر والے سو رہے ہوں، رات کی تاریکی میں ایک بندہ اٹھتا ہے، مسجد میں آتا ہے یا اپنے گھر میں کسی کمرے میں جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، کئی سورتیں پڑھ جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے روح کو سکون ملتا ہے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اس کے یہاں سے بے چینی غائب ہو جاتی ہے، ایک عجیب قسم کا اطمینان اس کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لی، نفلی صدقہ دے دیا، یعنی یہ وہ اعمال ہے جو اس پر فرض نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اس نے زیادتی کی، فرائض کو ادا کرنے کے بعد سنتوں کا اہتمام کیا، جب سنتوں کا اہتمام کیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا انعام یہ دیا کہ سکون پیدا کر دیا۔ جب سکون پیدا کر دیا تو میرے بھائیوں، یہ غذا کا فائدہ ہے،
جو روح والی غذا ہے یہ اس کا فائدہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس بابت سوچنی چاہیے کہ سکون کس میں ہے، زیادہ کھانے میں ہے یا زیادہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے تاکید کی ہے کہ اسے اپنی زندگیوں میں کر کے تجربہ کریں، مشاہدہ کریں کہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنتی محسوس کریں گے جب ہم اور آپ جو روح کی غذا ہے اس کا استعمال کثرت سے کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنہ من دخلها دخل الجنۃ الآخرہ، یہ دنیا جنت ہے، جو اس دنیا کے اندر داخل ہو گیا گویا کہ جو آخرت کی جنت ہے اس میں داخل ہو گیا۔ اور ومن حرم منها حرم من جنت الآخرہ، اور جو آدمی اس دنیا سے محروم ہو گیا تو آخرت کی جنت سے محروم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، امتحان گاہ بنایا ہے۔ ہم دنیا کو پاتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں عبادت کے ذریعے، نافل کے ذریعے، اللہ کو یاد کر کے، ذکر و اذکار سے، قرآن کی تلاوت کر کے، کیونکہ یہ روح کے تسکین کا سبب ہے، اس لیے کہ روح کی غذا ہے، اور جتنا اس کا استعمال ہم کریں گے ہماری روحیں اتنی زیادہ مطمئن اور اتنی زیادہ پرسکون اور اتنی زیادہ اپنے آپ کو خوش محسوس کریں گی، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ تصدق بجزء من مالک فی غلام اللیل لأحد الفقراء، کہ آپ رات میں کسی وقت چپکے سے نکلیں، اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، تھوڑا سا حصہ لے کر نکلیں، رات میں کسی ضرورت مند کو، کسی فقیر کو، غریب کو، محتاج کو دے دیں، یہاں تک کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کس کو دیا، کتنا خرچ کیا، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ثم انظر فی قلبک، پھر آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں، غور کریں کہ کیا دل کے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں۔ دونوں حالتوں کا، ایک صدقہ کرنے سے پہلے کا اور ایک صدقہ کرنے کے بعد کا۔ آپ بے چین تھے، پریشان تھے، نیند نہیں آ رہی تھی، آپ اٹھے اپنے بستر سے، 100 روپیہ اپنے ہاتھ میں لے کر نکل گئے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کسی مسلمان غریب آدمی کو، محتاج آدمی کو دیکھا، آپ نے چپکے سے اس کے حوالے کیا، آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، آئے اب سکون سے سو جائیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں سکون رکھا ہے۔ وراحۃ للنفس، اس میں نفسوں کے لیے راحت ہے، اس لیے کہ روح کی غذا ہے، غذا مل گئی، اب سکون آ گئی، بے چینی غائب۔ جو اضطرار اور بے چینی آدمی پریشانی کے عالم میں تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، جب روح کو غذا مل گئی تو سارے اسباب جو نیند نہ آنے کے تھے سارے ختم ہو جاتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے روح کو صحیح غذا فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عبادت کے ذریعے اپنے روحوں کو تسکین پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔